اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کی مشکلات اور بے چینی ایک بہت بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی آیت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی کلید چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ جو بے چینی کا احساس ہے نا، یہ ہم میں سے بہت سوں کے لیے ایک جانا پہچانا احساس ہے۔ یہ صرف ذہن تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ہمارے جسم میں بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن ہے، ایک ایسی تنگی جسے گہری سے گہری سانس بھی دور نہیں کر پاتی۔ اور خیالات وہ تو بس دوڑتے ہی رہتے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ذہن یوں بھاگتا ہے جیسے وہ اپنے ہی اندر سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ تو یہ صرف کوئی ٹینشن یا سٹریس نہیں ہے، یہ ایک جسمانی کیفیت بن جاتی ہے جہاں ہمارا پورا وجود ہی بے چین ہو جاتا ہے اور سکون میں رہنا بھول جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر اس راحت کے لیے کسی دن کا انتظار ہی نہ کرنا پڑے؟ کیا ہو اگر سکون مشکل کے بعد نہیں بلکہ اس کے اندر ہی کہیں چھپا ہو؟ تو اسی افراتفری اور بے چینی کے عالم میں سورۃ الشرح کی ایک آیت آ کے اس پوری سوچ کی سائیکل کو توڑ دیتی ہے۔ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ الفاظ صرف ایک تسلی یا امید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہری حقیقت کا اعلان ہے۔ اس آیت کی جو اصل خوبصورتی اور طاقت ہے نا، وہ ایک چھوٹے سے لفظ میں چھپی ہے، صرف ایک لفظ جو ہمارا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں، یہی نا کہ جب مشکل ختم ہوگی تب سکون آئے گا، یعنی راحت مشکل کے بعد آتی ہے۔ لیکن قرآن کا نظریہ اس سے بالکل الگ ہے، ایک انقلابی نظریہ۔ وہ کہتا ہے کہ راحت مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی روحانی بات نہیں ہے، سائیکالوجی میں اسی چیز کو سائیکولوجیکل ری فریمنگ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی صورتحال کو دیکھنے کا اپنا زاویہ بدل دینا۔ جب آپ پرسپیکٹیو بدلتے ہیں تو صورتحال کا آپ پر جو جذباتی اثر ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ درد، یہ تکلیف اب کوئی مستقل سزا نہیں لگتی، بلکہ یہ ایک ایسے برتن کی طرح ہے جس کے اندر ہی اس کی راحت بھی رکھی ہوئی ہے۔ مشکل اب کوئی دیوار نہیں ہے جس سے ٹکرانا ہے، یہ ایک ایسا راستہ بن جاتی ہے جس پر آسانی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی تھیوری کی بات، پر اصل زندگی میں یہ چیز کام کیسے کرتی ہے؟ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی جسم اور روح دونوں پر کیسے اثر کرتی ہے۔ تو تصور کریں ایک خاتون ہے جو اسی بے چینی کی کیفیت میں بیٹھی ہیں، سینے میں گھٹن ہے، دماغ میں طوفان ہے، پھر کوئی ان کے کان میں آہستہ سے یہ آیت پڑھتا ہے اور فوراً ایک جسمانی تبدیلی آتی ہے۔ ان کے کندھے جو تناؤ سے اکڑے ہوئے تھے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں گہری ہو جاتی ہیں، یعنی صرف سوچ نہیں بدلی، جسم نے بھی سکون محسوس کیا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں ان کے اعصابی نظام کو وہ بات یاد آ جاتی ہے جو ان کا دل پہلے سے ہی جانتا تھا، جسم اور روح ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مشکل ختم نہیں ہوئی تھی، بالکل نہیں، لیکن اس مشکل کے ساتھ چلنے کے لیے آسانی آ پہنچی تھی۔ اور یہی تو اس آیت کا مرکزی خیال ہے، آسانی مشکل کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہونے کا نام ہے۔ تو پھر اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اس سے کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حقیقی سکون طوفان سے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ طوفان کے اندر رہتے ہوئے سکون تلاش کرنے کا نام ہے۔ اور سب سے اہم بات، مشکل اور آسانی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بالکل ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کے لیے ہے، اس وقت زندگی میں جو بھی مشکل چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی آسانی ہے جو پہلے سے ہی وہاں موجود ہے، جسے شاید بس پہچاننے کی ضرورت ہے۔